الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر، اور آج ہم جو نیا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سبق نمبر 3 آپ کا، نماز جنازہ اور اس کی اہمیت۔ تو آپ اپنی کتابیں کھول لیں، آپ کا صفحہ نمبر ہے 21۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نماز جنازہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ دنیا کی جو ہر چیز ہے نا وہ فانی ہے، یعنی ہر چیز نے ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو جان ہے نا ہماری، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے کہ امانت ہے، ٹھیک ہے۔ امانت کو اللہ تعالیٰ نے مقررہ مدت کے بعد اس کو واپس لے لینا ہے۔ تو جب موت آنی ہے تو واپس ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو دنیا کی جب ہر چیز فانی ہے تو پھر دنیا میں ہم ایک مہمان کی صورت میں رہتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال جو ہیں وہ اچھے رکھنے چاہئیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ جو ہے وہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی جو جاندار ہے نا وہ زندہ نہیں رہے گا، ایک مقررہ مدت کے بعد اپنی واپس اسی رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مفہوم کیا ہے۔ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان جو اس کی نماز ادا کرتے ہیں نا، وہ اس کی نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ اور یہ نماز جنازہ جو ہوتی ہے یہ عام نمازوں کی طرح نہیں ہوتی، یہ میت کے لیے نا مغفرت کی اجتماعی دعا ہوتی ہے، یعنی کہ لوگ اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر یہ نماز جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، جو کہ سراپا مغفرت ہے۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ نماز جنازہ جو ہے اگرچہ سب مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اگر کچھ لوگ بھی اس کو ادا کر لیں تو باقی لوگوں کو معاف ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی علاقے میں کوئی اگر کسی کی گھر فوت کی ہو جاتی ہے اور اس علاقے کے سب لوگ جب اس میں شرکت کرتے ہیں، اور کوئی ایک آدھ کوئی اس میں سے رہ بھی جاتا ہے شرکت کرنے سے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پھر اس لوگوں کو معاف ہو جاتی ہے، کیونکہ باقی کے لوگ جو ہیں اس کی نمائندگی کر دی انہوں نے اس محلے میں اس لوگوں کے جا کے۔ تو ایسے اسلام میں ایسے فرض کو نا فرض کفایہ کہتے ہیں۔ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ اب نماز جنازہ جو ہے وہ با جماعت ادا کی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ امام کے پیچھے قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر نماز جنازہ کی تکبیریں کہی جاتی ہیں، جن میں ثنا، درود پاک اور میت کی مغفرت کے لیے دعا کر کے سلام پھیرا جاتا ہے۔ اور نماز جنازہ جو ہے ہمارے اسلام میں بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ نماز جنازہ کے جو آپ کہہ لیں کہ جو ایک اثرات ہیں یا ایک جو ہے وہ لوگوں کے اوپر کیسے ہوتے ہیں، وہ اسلامی روح سے اگر دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو جن کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں اس وقت ہمارے پیار کے، ہمارے رحم کے اور ہمارے اچھے غمگساری کے جو ہے نا وہ طلبگار ہوتے ہیں۔ تو ایسی نماز جنازہ کی دینی اور معاشرتی جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے کہ نماز جنازہ جو ہے ایک اہم عبادت بھی ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انتقال کرنے والوں کی دعائے مغفرت میں جو شریک ہوتا ہے نا، تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بھی غمزدہ ساتھیوں کے دکھ سکھ میں جو ہے وہ برابر کا شریک ہے۔ پھر یہ ہے کہ نماز جنازہ ادا کرنے سے مسلمانوں میں میت کے وارثوں سے ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جب ایک چیز اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھی ہم نے بھی آخر لوٹ کے واپس جانا ہے، تو اس ایسا دکھ جو ہے وہ ہم بھی جو ہے وہ دیکھیں گے، تو ایسی جو ہمدردی کا ایک احساس جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہمارے دل میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ نماز جنازہ سے باہمی اتحاد کی نشانی ہے، یہ جو مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد ہے نا وہ اس کی یہ نمائندگی بھی کرتا ہے۔ پھر آخرت پر ایمان پختہ ہوتا ہے، یعنی کہ نماز جنازہ کو دیکھ کر انسان کو اس چیز پر پختہ ایمان حاصل ہو جاتا ہے کہ بھئی آخر ہم نے واپس لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف، یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، اور ہم نے واپس اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اور اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو دنیا میں اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا تھا، ہم نے وہ کام کیسے کیا، کس طرح کے اپنے اعمال تھے، اس کا جو ہے نا جواب دہی کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور ہم برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا لیسن نماز جنازہ اور اس کی اہمیت۔ تو آپ نے جو مختصر سوالات ہیں آپ نے یہ اپنے کاپیوں پہ لکھنے ہیں، اور
اس کو پھر آپ نے گروپ میں سینڈ بھی کرنا ہے. اور کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کام نہیں کر رہے, کنٹینیوسلی نہیں کر رہے, تو ان کو بھی میں بتا دوں کہ ایسے بچوں کی پھر ایبسینٹ مارک ہوتی ہے, تو لہٰذا آپ جو ہے اپنا کام پراپرلی کریں. اچھا جی, سوالات آپ کے جو ہیں وہ یہ ہیں. پہلا, دنیا کی ہر چیز فانی ہے, اس حوالے سے آپ نے کوئی قرآن آیت اور اس کا ترجمہ لکھنا ہے. دوسرا ہے کہ میت کسے کہتے ہیں. تیسرا, فرض کفایہ کیا ہے. چوتھا سوال ہے, نماز جنازہ میں کیا پڑھا جاتا ہے. اور نمبر 5 ہے کہ میت کے وارثوں سے ہمدردی کیوں کرنی چاہیے. تو یہ سوالات جو ہیں آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں اور آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.